السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے جہاں رہنے کے لیے 2 کمرے اور ایک غسل خانہ اور ایک باتھ روم تھا۔ پہلے تو ہماری زندگی خاصی اچھی تھی، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اگر بہت زیادہ حاصل نہ کر سکتے تو اتنا تو ضرور تھا کہ اپنی حیثیت کے مطابق ضرور حاصل کر لیتے۔ اس سب کے پیچھے ہمارے ابا کا ہاتھ تھا، وہ سخت محنت کرتے تھے، جہاں مزدوری ملتی کر لیتے۔ پھر ایسا وقت بھی آیا کہ میرے ابا نے اپنے ہی محلے میں ایک دکان کھول لی جو کہ کریانے کی دکان تھی۔ چونکہ قریب کوئی کریانہ سٹور نہ تھا، اس لیے سارے محلے کے لوگ اور ہمارے محلے کے علاوہ دوسرے محلے والے بھی جن کے قریب کوئی کریانہ کی دکان نہ تھی، ابا کی دکان سے آ کر سامان خریدتے۔ یوں ابا کی بکری زیادہ ہو جاتی اور ہمارا گزارا اچھا چل جاتا۔ مگر یہ سارا مدار و مدار جیسے ابا کے ہی ماتھے کا بخت تھا، اور ابا اپنے ساتھ جیسے اپنے ساتھ ہی اپنا بخت بھی لے گئے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ابا کے خاندان میں 40 سال سے اوپر کے افراد دل کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے اور پھر تیسرے ہی جھٹکے پہ جہان فانی سے رخصت ہو جاتے۔ چنانچہ ابا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ابا نے ہمیں اپنی بیماری کے متعلق کچھ نہ بتایا تھا، مگر جب انہیں تیسرا جھٹکا لگا تو ہمیں پتہ چلا، اور تب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ ابا اب دار فانی سے رخصت ہو چکے تھے۔ ابا کے جانے کے بعد ہماری دکان مکمل طور پہ بند ہو گئی، اور جو کچھ اس میں تھا وہ بھی چلا گیا۔ اس سے گھر کا گزارا ہوتا رہا، مگر جلد ہی وہ بھی ختم ہو گیا۔ ان دنوں جبکہ حالات ہمارے اچھے نہ تھے، ہم نے امی بچوں کی خاطر مکان کا بلائی حصہ کرائے پر دے دیا۔ اتنی قلیل آمدنی میں گھر کا گزارا کیسے چلتا؟ تاہم جوں توں کر کے میں نے گریجویشن مکمل کی اور ملازمت کی تلاش میں سرگرداں ہو گئی۔ اب گزارے کا تمام انحصار میری ہمتوں پر تھا۔ انہی دنوں میرا معمول تھا کہ پڑوس سے روز اخبار منگواتی اور ضرورت کا اشتہار دیکھا کرتی۔ جہاں کہیں ملازمت کے لیے اسامی خالی ہوتی، درخواست دے دیتی۔ 1 سال یوں ہی نکل گیا۔ میں درخواستیں دے دے کر تنگ آ گئی، کہیں ملازمت نہ ملی۔ سوچتی تھی شاید قسمت میں برسر روزگار ہونا لکھا ہی نہیں۔ کبھی جی چھوڑ کر بیٹھ جاتی، فاقے ڈراتے تو پھر کمر کس کر گھر سے نکل پڑتی۔ فارغ وقت میں ٹیوشن پڑھاتی، امی سلائی کرتی تھیں، باقی بہن بھائی پڑھنے والے تھے، اور ہم گھر میں کل 6 نفوس تھے۔ میں گھر کا سہارا بننے کی فکر میں گل رہی تھی۔ اخبار میں ملازمت کے لیے اشتہار دیکھنا اب بھی میرا معمول تھا۔ ایک بار نہایت ہی مایوسی کے عالم میں اخبار کو دیکھ رہی تھی کہ ایک اشتہار پر میری نظر پڑ گئی۔ ملازمت حسب منشا تھی اور ہمارے شہر میں تھی، لیکن انٹرویو کے لیے کمپنی نے اپنے ہیڈ آفس اسلام آباد بلایا تھا۔ ہمارے شہر سے اسلام آباد 12 گھنٹے کا بس کا سفر تھا، جبکہ کرایہ بھی میرے پاس نہیں تھا۔ کرائے کا مسئلہ تو کسی سے قرض لے کر حل کیا جا سکتا تھا۔ اصل مسئلہ امی جان سے اجازت کا تھا۔ وہ مجھے دوسرے شہر کسی طور اکیلے جانے نہ دیتی، اور میرے ساتھ کوئی جانے والا بھی نہ تھا۔ پھر وہاں رہائش کا مسئلہ بھی تھا۔ ایک رات اسلام آباد میں رکنا پڑتا، کہاں ٹھہرتی؟ وہاں کوئی رشتہ دار نہ تھا۔ اکیلی لڑکی ہوٹل میں بھی نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ جب میں نے امی جان کو بتایا کہ ملازمت میں کافی مراعات ہیں، تنخواہ بھی اچھی ہے، تو انہوں نے جواب دیا، پہلے جو اتنی جگہ تم نے انٹرویو دیے ہیں، کیا وہاں کامیابی ہوئی ہو؟ جواب امیدوں باندھ لی ہیں۔ جو اب امیدیں باندھ لی ہیں وہ بھی دوسرے شہر انٹرویو دینے جا رہی ہو۔ میں ہر گزرا اجازت نہ دوں گی کہ اکیلی اسلام آباد جاؤ۔ ماں آپ کی دعا دے کر روانہ کریں گی اور اجازت دیں گی تو انشاءاللہ میری کامیابی یقینی ہے۔ خدا جانے کیوں اس بار مجھے یہ یقین ہو چلا تھا کہ یہ ملازمت ضرور حاصل کر لوں گی، بشرط یہ کہ وقت پر انٹرویو دینے پہنچ جاؤں۔ میں ہرگز تم کو اجازت نہ دوں گی۔ دعا تو تب دے کر تمہیں رخصت کروں گی کہ جب اجازت دوں گی۔
ماں کا فیصلہ قطعی تھا اور اب ان سے مزید بحث کرنا بالکل بیکار تھا۔ میں گونگوں کی کیفیت میں اداس بیٹھی تھی۔ اسی وقت میری سہیلی فرا آ گئی۔ اسے بھی ملازمت کی تلاش تھی، تاہم اس کے حالات اتنے برے نہیں تھے۔ اس کے ہاتھ میں اخبار کا تراشا بھی تھا۔ مجھے اس نے اشتہار دکھا کر کہا، حیا نادر، موقع ہے، بڑی اچھی تنخواہ ہے اور مراعات بھی خوب ہیں، چلو قسمت آزمائی کرتے ہیں۔ امی مگر اجازت نہیں دیں گی فرا؟ میں نے منہ لٹکا کر کہا، مجھے تو اجازت مل جائے گی، میں تیری امی کو منا لیتی ہوں، وہ میری خالہ کا گھر ہے، رات کو وہاں رہ لیں گے، ٹھہرنے کا کوئی پرابلم نہیں ہے، انٹرویو دے آتے ہیں، آگے اللہ مالک ہے، میرے پاس تو کرائے تک کے پیسے نہیں ہیں، تو اس کی فکر مت کر، وہ میں تم کو دے دوں گی۔ اس نے ڈھارس بندھائی تو مجھ کو امید کی ایک کرن دکھائی دینے لگی۔ میں نے حامی بھری تو وہ میری والدہ محترمہ کے پاس پہنچی۔ امی نے فرح کو بھی انکار کر دیا کیونکہ میری ماں ذرا سخت قسم کی خاتون تھیں۔ فرح تو جیسے مایوس ہو کر وہاں سے چلی گئی، مگر میرے دل میں کھلبلی سی مچا گئی کہ جانا ضرور ہے، کیونکہ اب میں اکیلی نہیں تھی۔ کرائے کا میرا مسئلہ بھی وہی حل کرنے پر تیار تھی۔ میں رات بھر سو نہ سکی، نیند نہ آ رہی تھی، کیا کرتی؟ جانے کیوں ایک یقین سا تھا کہ جانے پر کامیابی ہوگی۔ کہتے ہیں سفر کا وسیلہ ظفر، شاید اس میں کچھ حکمت ہو۔ اگلے دن وہ مجھے فائزہ کے گھر ملی۔ فائزہ میٹرک کی طالبہ تھی اور وہ مجھ سے ٹیوشن پڑھتی تھی اور ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ فرہ بولی، میں تو جا رہی ہوں، تم نے چلنا ہے تو بتا دو، کیونکہ کل رات ہم نے 8 بجے روانہ ہونا ہے، میں تمہارا ٹکٹ لے کر رکھوں گی۔ میں نے بے اختیار کہہ دیا، لے لینا ٹکٹ، امی کو میں کسی طرح منا لوں گی، میں یہ چانس کھونا نہیں چاہتی۔ اگلے دن دوپہر تک میں خاموش رہی۔ شام 7 بجے مجھے گھر سے نکلنا تھا۔ یہ وقت میں نے سخت اذیت میں گزارا۔ ذہن کی سوئی اسی سوچ پر اٹک گئی کہ اسلام آباد جانا ہے، انٹرویو دینے ہر صورت جانا ہے۔ 6 بجے قلم کاغذ اٹھایا اور مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ ایک رکا میں نے امی کے نام لکھا، پیاری امی، مجھے یقین ہے کہ یہ نوکری مجھے مل جائے گی، اچھی تنخواہ، گھر کے کرایہ کا الاؤنس، پک اینڈ ڈراپ، غیر ملکی ایجنسی ہے، ان کے پاس بے حساب فنڈز ہوتے ہیں، فلاح و بہبود کے کام کرنے والوں کا پروجیکٹ ہے، مراعات بھی زیادہ ہیں، خدارا ناراض نہ ہونا بلکہ مجھے دعائیں دینا۔ فرہ بھی میرے ساتھ جا رہی ہے، ہمارے علاقے سے ان کو 4 لیڈی ورکرز کی ضرورت ہے، میں اکیلی نہیں ہوں، فکر نہ کرنا، پرسوں لوٹ آؤں گی، انشاءاللہ، آپ کی بیٹی حیا۔ فرہ کے گھر پہنچ کر میں نے یہ رکا اس کے بھائی کو دیا اور اس سے کہا کہ جب بس پنڈی کے لیے روانہ ہو جائیں تو تم یہ رکا میری والدہ کو دے دینا۔ بے شک میں امی کی اجازت کے بغیر گھر سے روانہ ہو رہی ہوں، امی ناراض بھی ہوں گی، مگر مجھے پتا تھا کہ ایک نیک مقصد سے جا رہی ہوں، جب انٹرویو دے کر آ جاؤں گی تو ماں گلے سے ہی لگا لے گی۔ 7 بجے ہم کو بس کے اڈے جانا تھا۔ فرح نے میرا اور اپنا ٹکٹ پہلے سے منگوا لیا تھا۔ ہم ٹھیک ٹائم پر گھر سے نکلے اور لاری اڈے پہنچے۔ فرح کا بھائی ہم کو چھوڑنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے اماں جان سے صرف فرح کے گھر جانے کی اجازت طلب کی تھی، لہٰذا ایک کپڑوں کا جوڑا تک ساتھ نہ لیا تھا۔ سوچا اپنی سہیلی سے ایک جوڑا مانگ لوں گی، اگر بیگ تیار کرتی تو والدہ ضرور مجھ سے سوال کرتی کہ فرح کے گھر یہ بیگ کیوں لے کر جا رہی ہو۔ ہم بس میں سوار ہو گئے۔ جو ہی بس چلنے لگی اسی وقت میری سہیلی کا دوسرا بھائی دوڑا ہوا آیا اور کہنے لگا، باجی فرح گھر چلیں، ابا جان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، ان کو ہسپتال لے گئے ہیں۔ وہ گھبرا کر سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی، کہنے لگی، جب تم اکیلی ہی چلی جاؤ، یہ لو ٹکٹ اور یہ پتہ ہے میری خالہ کے گھر کا، میں ابھی ان کو فون کر دیتی ہوں، تم کو وہاں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔
ان کے گھر کو اپنا گھر سمجھنا۔ فرہ میں اکیلی نہیں جاؤں گی، یہ کہہ کر بس سے اترنے لگی۔ اس نے تبھی مجھ کو ڈانٹ دیا، کہا بے وقوف مت بنو، تم جاؤ۔ رات میں اکیلی بس میں مر نہیں جاؤں گی، بس سب مسافروں سے بھری ہوئی ہے، سبھی اسلام آباد اتریں گے اور یہ سب ہمارے ہی تو شہر کے لوگ ہیں۔ صبح 7 بجے لاری سے اترتے ہی اس فون نمبر پر تم کال کرنا اور خالہ تم کو عطا پتہ سب کچھ سمجھا دیں گی، یا وہ خود تم کو لینے کے لیے آ جائیں گی۔ غرض فرح نے اس قدر تسلی دی کہ میں مجبور ہو گئی۔ اس نے مجھے ٹکٹ کے علاوہ کاغذ کے پرزے پر پتہ بھی لکھ کر دیا جو بقول اس کی خالہ کا تھا۔ جلدی میں یہ غلطی ضرور ہوئی کہ میں نے اس سے سفر خرچ کے لیے رقم نہیں لہی۔ البتہ میرے پاس کل 300 روپے تھے، جبکہ واپسی کا ٹکٹ بھی لینا تھا۔ فری لارا سے اتر کر گھر چلی آئی اور لاری ہمارے شہر سے پنڈی کے لیے روانہ ہو گئی، جہاں ہم کو فیض آباد اترنا تھا۔ جو خط امی کے نام میں نے لکھا تھا وہ ان کو مل گیا۔ امی سوائے صبر کے کیا کر سکتی تھیں؟ فرح نے خود جا کر ان کو تسلی دی کہ میں نے اسلام آباد والی اپنی خالہ کو فون کر دیا ہے، بس کا نمبر بھی لکھوا دیا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ اب حال سنیے میرا کیا ہوا اور خدا کو کیا منظور تھا۔ مسافر بس جو تھی وہ تمام رات جاگتی رہی۔ صبح 7 بجے ہم منزل مقصود پر پہنچے۔ لاری اڈے اتر کر میں نے لیڈیز باتھ جا کر ہاتھ منہ دھویا اور اپنا حلیہ درست کیا۔ رات بھر سفر کی بے آرامی نے مجھے سونے نہ دیا اور اب بے خوابی سے آنکھوں کے گرد ہلکے نمودار ہو چکے تھے۔ بہرحال منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور سوچا کہ یہیں اڈے پر ہی چائے کی پیالی پی لوں تو اخبار میں دیے ہوئے پتے پر وہ دفتر تلاش کروں گی جس میں آج دوپہر 2 بجے مجھے انٹرویو کے لیے جانا تھا۔ جب چائے پی کر پیسے دینے کو پرس کھولا تبھی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پرس میں سے وہ 300 اور فرہ کی خالہ کے گھر کے پتے والا پرزہ غائب تھا۔ یہ رقم اسی پرزے میں لپیٹ کر فرح نے مجھے واپسی کی ٹکٹ کے لیے دی تھی۔ خدا جانے یہ رقم کب اور کس نے دوران سفر نکال لی تھی۔ رات کے کسی پہر ذرا دیر کو میری آنکھ لگ گئی، شاید یہ میرے برابر والی نشست پر بیٹھی کسی عورت کی کارستانی ہو۔ چلتی بس میں نیند کی جھپکیاں تو آتی ہی ہیں۔ اب تو میں سفر میں بری طرح لٹ گئی تھی۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ میں کہیں پر فون کروں۔ میں اب لاری اڈے پر کھڑی کشمکش میں گرفتار تھی۔ بس میں 2-4 سکے پڑے تھے، چائے والے کو دیے اور اب خالی جیب رکشہ پر کیسے اسلام آباد پہنچوں اور انٹرویو کے لیے اپنے دفتر کو ڈھونڈوں۔ میں نے انٹرویو کا ارادہ ترک کر دیا۔ یہی فکر کہ واپس اپنے شہر جاؤں تو کیسے، بغیر ٹکٹ بس میں چڑھوں۔ کچھ دیر تک اڈے پر کھڑی میں یہی سوچتی رہ گئی۔ دفعتاً محسوس ہوا کہ اڈے پر کھڑے کچھ اوباش لوگوں کی نگاہوں نے میری پریشانی کو محسوس کر لیا ہے۔ عافیت میں نے اسی میں جانی کہ فوراً اس لاری میں سوار ہو جاؤں جو اس وقت میرے شہر کی طرف جانے کو تیار کھڑی ہے۔ میں نے اپنا خالی پرس سنبھالا، بس میں سوار ہو گئی اور ایک عورت کے برابر والی خالی نشست پر بیٹھ گئی۔ اب دل دھک دھک کر رہا تھا، اپنی بے عزتی کے خیال سے پسینہ آ رہا تھا۔ اچانک کنڈکٹر نے مسافروں کے ٹکٹ چیک کرنے شروع کر دیے۔ جب وہ میرے پاس آیا میں برقعے میں کانپ رہی تھی، پسینے سے شرابور تھی۔ اس نے ٹکٹ مانگا، میں چپ رہی۔ وہ سمجھا میں پرس سے ٹکٹ نکال رہی ہوں۔ آگے والی سیٹوں کی طرف وہ چلا گیا۔ پچھلی سیٹوں سے ہو کر وہ پھر میری جانب پلٹا۔ بی بی ٹکٹ دکھاؤ۔ میں بالکل چپ رہی۔ اس نے دوبارہ سے پھر وہی جملہ دہرایا۔ میں نے چپ سادھ لی۔ وہ چڑ گیا، یہ سواری تو بالکل بہری ہے، شاید یا پھر گونگی ہے، اس کے ساتھ کوئی ہے۔ مسافر بالکل چپ تھے۔ اب میرا چپ رہنا ممکن نہ رہا۔ بھائی میں نے ٹکٹ نہیں لیا،
کسی نے میرے پرس سے پیسے نکال لیے ہیں، پیسے تو نہیں تھے تو بس میں چڑھی کیوں؟ استاد جی، اس نے ڈرائیور کو پکارا، بس روکو، اس لیڈی کو اتارنا ہے۔ ڈرائیور نے بس روک دی، بی بی ٹکٹ بنواؤ پھر اتر جاؤ۔ یا اللہ، آنسو برقعے کے اندر میرے نقاب کو بھگونے لگے تھے۔ میں آپ کو ٹکٹ کے پیسے اپنے شہر پہنچ کر دے دوں گی۔ میں نے التجا کی، مسافر تمام میری جانب متوجہ ہو گئے اور ڈرائیور کہہ رہا تھا، اب تم شہر کہاں جاؤ گی؟ دارالامان جاؤ گی۔ ارے یہ لڑکی گھر سے بھاگی ہوئی لگتی ہے، اتنی ذہانت میری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ آج پتہ چلا بے بسی، غربت، مفلسی کیا ہوتی ہے۔ آج مجھے ماں کی بات یاد آ رہی تھی کہ اکیلی سفر پر مت نکلا کرو۔ دل کہہ رہا تھا یہ سچ ہے کہ ماں کی دعا اثر رکھتی ہے۔ جس کام میں ماں کی رضامندی شامل حال نہ ہو، اس میں اولاد کو کسی صورت بھی کامیابی نہیں ملتی۔ اتر جا مائی، کنڈکٹر نے کہا، ہمارا وقت ضائع مت کر۔ تب ساری بس میں ایک ہی شخص کو احساس ہوا، ارے میاں کیوں اس قدر بدتمیزی سے پیش آ رہے ہو سکتا ہے واقعی ان کی رقم گر گئی ہو۔ آپ کو کچھ لگتا ہے تو آپ ٹکٹ کے پیسے مجھے دیں۔ حمایت کرنے والے شخص کو آ گیا، کہنے لگا، وطن کی لڑکیاں اور خواتین جو ہیں یہ ہماری بہنیں لگتی ہیں، کچھ سوچ کر بات کیا کرو اور یہ لو ٹکٹ کے پیسے۔ اس کے بعد اگر بدتمیزی سے بات کی تو تمہارے لیے ٹھیک نہ ہوگا۔ اچھا صاحب، اچھا ٹھیک ہے، لائیں پیسے، ہم کو ٹکٹ سے مطلب ہے، آگے بس کے مالک کو بھی تو حساب دینا ہوتا ہے۔ رقم ملتے ہی کنڈکٹر کی زبان بند ہو گئی اور بس چل پڑی۔ میرے چہرے پر نقاب تھا، آنکھوں سے اس شخص کے لیے شکر گزاری کے آنسو گر رہے تھے جو آگے بیٹھا تھا، اور میں اس کی صورت بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تمام راستے مجھے اپنی اہانت کا شدید احساس ہوتا رہا۔ اس کے ساتھ ہی میں اس مسافر کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی جس نے مجھے مزید ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لیا تھا، لیکن وہ شخص مجھے نظر نہ آ سکا، یہاں تک کہ بس مقررہ وقت پر منزل مقصود تک پہنچ گئی۔ لوگ بس سے اتر گئے، وہ فرشتہ صفت شخص بھی ان کے ساتھ ہی بس سے اتر گیا۔ شاید اسے شکریہ کی ضرورت نہ تھی، اس کی نیکی ہمارے کام آئی تو صحیح، لیکن اس سے بھی زیادہ خود اس کے کام آئی ہوگی، کیونکہ اس کو شکریہ کی طلب نہ تھی اور نہ ہی اس کو اپنی پہچان کرانے کی چاہت تھی۔ میں ضرور چاہتی تھی کہ وہ جانے سے قبل مجھ سے بات کر لے تاکہ میں اس کی رقم گھر جا کر اس کو لوٹا سکوں، لیکن وہ بس سے اترتے ہی بھیڑ میں گم ہو گیا اور میں اس کو پکار بھی نہ سکی۔ تھکے تھکے قدموں سے جب گھر لوٹی، ماں نے آڑے ہاتھوں لیا، لیکن سوائے ان کے پیر چھو کر معافی مانگنے کے اور کیا کر سکتی تھی۔ میں نے اتنا ضرور کہا کہ ماں، تم نے مجھے دعا ضرور دی ہوگی، کیونکہ تمہاری دعاؤں نے اس سفر میں میری عزت رکھ لی اور خیریت سے میں گھر پہنچ گئی ہوں، ورنہ خدا جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ امی کافی دیر مجھ سے ناراض ہو کر بیٹھی رہیں، مگر جب میں اپنی بات پہ ڈٹی رہی اور ان سے معافی مانگتی رہی تو اماں نے بھی اپنا دل میری طرف سے نرم کر لیا۔ آخر ماں تھی، اور مائیں تو اپنے بچوں کی خوشی میں ہی خوش رہتی ہیں اور ذرا دیر تک ناراض بھی نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ میری امی نے بھی مجھے معاف کرتے ہوئے اپنے گلے سے لگا لیا، اور اس روز کے بعد میں نے خود سے پکا وعدہ کیا، عہد کیا کہ اب میں کبھی اپنی ماں کی مرضی کے خلاف کہیں نہیں جاؤں گی۔ اور اب دھیرے دھیرے مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ ابا کتنی مشکلوں سے ہمارے لیے کما کر لاتے ہوں گے، نہ جانے ان کا ٹکراؤ بھی اس دنیا کی سخت بھیڑ میں کیسے کیسے لوگوں سے ہوتا ہوگا، نہ جانے ابا سب کچھ کیسے مینج کرتے ہوں گے۔ میں کئی گھنٹے انہی سوچوں میں گزار دیتی۔ اماں مجھے یوں سوچوں میں گم دیکھتی تو مجھے ہمیشہ یہی کہتی کہ مجھے تمہیں یوں پریشان دیکھ کر پریشانی ہوتی، تم پریشان نہ ہوا کرو۔ تب ہی اماں سے ابا کے حوالے سے بات کرتی
تو اماں ٹھنڈی آہیں بھرتی ابا کو یاد کرنے لگتی اور کہتی تم ٹھیک کہتی ہو، وہ اپنی زندگی میں ہم لوگوں کے لیے کیا کچھ نہیں کر گئے۔ انہوں نے اتنی غربت دیکھی، انہوں نے اتنی مشکلات کا سامنا کیا، وہ اگر ہمارے لیے کماتے رہے مگر ہم نے تو کبھی ان کا احساس بھی نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ انسان کی قدر اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس کے چلے جانے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کا خیال رکھتے تو ہمیں اس کی بیماری کی وجہ معلوم پڑ جاتی اور ہم بر وقت اسے بچا لیتے اور علاج کروا لیتے۔ کم از کم وہ کچھ اور روز تو ہمارے ساتھ گزار لیتے۔ یہ کہتے ہی اماں کی آنکھوں سے آنسو بھرنے لگے اور میں بھی مکمل طور پہ رونے لگتی۔ یہ ہماری زندگی کا کربناک حصہ تھا کہ ہمیں ابا کی اتنی بڑی بیماری کا پتہ نہ چل سکا۔ ہم دونوں کئی گھنٹے روتی رہتی اور ایک دوسرے کے دل کو تسلیاں دیتی رہتی۔ ہمارے اوپری پورشن کے لوگ خاصے اچھے تھے، وہ 2 میاں بیوی تھے اور شوہر کی نوکری کرنے کے سلسلے میں وہ لوگ یہاں آ گئے تھے اور انہیں کرائے کی مناسب جگہ کی تلاش تھی۔ کسی نے انہیں ہمارے گھر کا بتایا تو وہ آ گئے۔ جگہ ان کے لیے مناسب تھی کیونکہ ان کی کام کی جگہ یہاں سے کچھ ہی دور تھی، اس لیے آنے جانے کا مسئلہ بھی نہ تھا۔ گیس، پانی، بجلی سب کچھ ہی موجود تھا اور کرایہ بھی ان کے لیے مناسب تھا، اس لیے وہ باضد تھے کہ ہم انہیں اپنا ایک پورشن کرائے کے لیے دے دیں۔ چنانچہ اماں نے اپنے حالاتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں اپنا اوپری پورشن دے دیا۔ دونوں میاں بیوی بہت خوش اخلاق کے مالک تھے اور کافی نیک دل بھی تھے۔ اکثر ہمیں رات کا کھانا اپنے ساتھی ہی کھلاتے تھے۔ میں انہیں بھائی بھابھی کہتی تھی۔ اس روز جب میں اسلام آباد کے لیے گئی تھی اور وہاں جو صورتحال ہو گئی تھی اس سے وہ واقف تھیں، اور میرے واپسی کے دوسرے ہی روز وہ میری خیریت کو معلوم کرنے آئیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم کیوں اتنا دور چلی گئی تھی؟ تم یہاں رہ کر بھی تو کام ڈھونڈ سکتی ہو۔ جس پہ میں نے انہیں کہا کہ مجھے اس وقت کام کی اشد ضرورت ہے، ہمارے گھر میں اتنا نہیں کہ راشن ہی خریدا جا سکے، اور میرے ماں باپ نے اتنا لگا کر مجھے تعلیم دی ہے تو اب مشکل وقت میں بھی مجھے اس کو بروئے کار لانا چاہیے۔ میرے بہن بھائی پڑھ رہے ہیں، میں انہیں اچھی تعلیم دلانا چاہتی ہوں۔ اگر جاب نہ ڈھونڈوں تو کیا کروں؟ یہاں کا تو چپا چپا میں نے چھان مارا ہے، مجھے کہیں بھی کوئی بھی جاب دینے کو بالکل تیار نہیں۔ میں اپنی آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ بھابھی نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور بولی کہ میں تمہارے بھیا سے بات کرتی ہوں، ان کی کمپنی میں اکثر فیمیل کی ضرورت انہیں پڑتی رہتی ہے، اگر اب بھی ہوئی تو میں ان سے تمہارے بارے میں انشاءاللہ ضرور بات کروں گی، تمہارے بھیا ضرور تمہارے لیے کچھ کریں گے۔ مجھے ان کی اس بات سے کافی تسلی ہوئی کیونکہ وہ ہمیشہ ہی ہماری مدد کیا کرتی تھیں، اور اب کی بار بھی مجھے یہ یقین تھا کہ وہ مجھے فقط تسلی ہی نہیں دے رہی تھی بلکہ یقیناً وہ تو میری مدد بھی کریں گی۔ چنانچہ گھر واپس جانے کے بعد بھابھی نے بھیا سے میری جاب کے لیے بات کی تو خدا کا کرنا یوں ہوا کہ بھائی کی کمپنی میں واقعی اس بار بھی عورتوں کی ضرورت تھی اور انہوں نے مجھے وہاں جگہ دلوا دی۔ میں ان کی بہت احسان مند ہوں گی۔ مجھے لگنے لگا جیسے میری ساری زندگی ان کی مقروض ہو گئی۔ انہوں نے تو ہمارے لیے وہ کر دیا تھا جو اپنے بھی نہ کر پائے تھے۔ ابا کی وفات کے بعد ان لوگوں نے بھی ہمارا بالکل ساتھ چھوڑ دیا تھا جنہیں ہم اپنے سگوں سے زیادہ جانتے تھے۔ خیر، ابا کی وفات نے ایک بات تو ہمیں باور کروا دی تھی کہ ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ کون ہمارا ہے اور کون غیر۔ ہمیں بالکل معلوم ہو چکا تھا کہ کبھی کبھی اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی اجنبی ایسے اجنبی کہ ہم ان کو جانتے نہیں، نہ وہ ہماری ذات کے نہ ہمارے خون کے رشتہ دار ہوتے ہیں، مگر پھر بھی وہ اس قدر ہمارے اپنے بن جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہی نہیں
کہ وہ ہم ان کے خونی رشتہ دار ہی نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اب بھیا اور بھابھی کی ہماری زندگیوں میں اتنی اہمیت بڑھ چکی تھی کہ وہ اب باقاعدہ طور پہ ہمارے بھائی بھابھی کے نام سے جانے جاتے تھے۔ میں اب اس کمپنی میں بھیا کے ہمراہ چلی جاتی اور وہاں میں بھیا کی ہی نگرانی میں کام کرتی۔ میری تنخواہ بھی معقول تھی، ہمارے گھر کا خرچہ آرام سے نکل آتا۔ بھیا اور بھابھی نے جو ہمارے لیے کیا تھا، مجھے ان سے بہت انسیت ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک ایک در کھول دیتے ہیں، اور وہ ایک در ہمارے لیے سارے غموں کو بھلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مجھے اپنے آگے رشتہ داروں سے جو امید تھی وہ ان منہ بولے رشتہ داروں نے پوری کی تھی، اور اب بھیا اور بھابھی میرے لیے ایک اچھے رشتے کی تلاش میں امی کے ساتھ سرگرداں نظر آتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید میرے اپنے بھائی بھابھی بھی ہوتے تو میرے لیے وہ اتنا سب کچھ نہ کرتے جتنا میرے لیے یہ کر رہے تھے۔ میرے بہن بھائیوں کی پڑھائیاں اب بھی جاری تھیں، اور میں خدا کے حضور سجدہ ریز تھی کہ میں اپنے خاندان کی کفالت کر رہی ہوں، اور بہن بھائیوں کی خواہشات اور پڑھائیاں بھی اچھے طریقے سے مکمل ہو رہی تھیں۔ میرے گھر کے حالات اب پھر سے بہتری کی طرف گامزن تھے۔ مجھے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کیا، اور بھائی بھابھی کے لیے شکریہ کے لیے دل ہی دل میں ان کے لیے بہت دعائیں کی۔ اب میری زندگی تمام فجریں دور ہو گئی تھیں۔ مجھے بہترین اور مخلص انسان بھائی بھابھی کی شکل میں مل گئے تھے، جیسی میری ہمیشہ سے ہی خواہش رہی تھی کہ مجھ سے بڑے بھائی ہوتے اور ان کی بیوی ہوتی۔ آج یہ خواہش بھی مکمل ہو گئی تھی، اور میں اللہ کے سامنے شکر گزار تھی۔